اتنے سارے گیدڑوں کے سامنے شیرنی بن کر کے ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ دن بدن یہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، کبھی ٹوپی اور داڑھی پر پابندی، تو کبھی مسجد اور مدرسے پہ پابندی، اور اب کرناٹک کے اندر حجاب پر پابندی۔ ہمیں ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے سنیے۔ یہ حالات تو آئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ایسے حالات خراب ہو جائیں گے کہ جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھ کر کے چلنا جتنا مشکل ہوتا ہے، ویسے ایمان پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے حالات بھی آئیں گے تمہارے ساتھ، یہ تو نبی کا فرمان ہے۔ تو حالات تو آئیں گے ہی، لیکن ہمیں حالات سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں حالات کا سامنا کرنا ہے۔ ہمیں حالات جیسے بھی ہو، لیکن ہمیں مشکلوں کا سامنا اپنے ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی داڑھی اور ٹوپی کے لیے روک رہا ہے، اگر آپ کو کوئی مسجد میں جانے سے روک رہا ہے، اگر آپ کی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، آج حجاب پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ڈٹ کر ایمان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے دین میں اور مضبوطی کے ساتھ چلنا ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ جب ظلم کیا جاتا تھا، تو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ وہ دشمنوں سے ڈر کر کے، وہ دشمنوں سے اور ظالموں سے ڈر کر کے کبھی بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑا۔ ظالموں سے ڈر کر کے انہوں نے کبھی بھی، ان کتوں سے ڈر کر کے انہوں نے کبھی بھی اپنے حجاب اور پردے کو ترک نہیں کیا، اپنے روزے اور نماز کو ترک نہیں کیا۔ بالکل اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج ہم پر ظلم کیے جا رہے ہیں، اگر ہمیں آج ایمان پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور مضبوطی کے ساتھ دین پر چلنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر ایک پاگل کتا ہے، آپ جان رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک پاگل کتا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ وہاں سے اگر دوڑ کر کے بھاگیں گے اپنی جان بچانے کے خاطر، اگر آپ کتے کے سامنے سے بھاگیں گے تو کتا آپ کو دوڑائے گا۔ لیکن اگر آپ اسی جگہ ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے اور ایک پتھر یا ڈھیلا اٹھا کر کے اس کتے کو اگر آپ نے مارا، تو یاد رکھیں، کتا آپ کو دوڑائے گا نہیں، بلکہ خود دوڑ کر کے بھاگ جائے گا۔ تو ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہندوستان کا، ہمیں بھارت کا سنویدھان یہ حق دیتا ہے، یہ ادھیکار دیتا ہے کہ ہم اپنے حساب سے، اپنے تہذیب کے حساب سے، اپنے مذہب کے حساب سے ہم اپنا لباس پہنے، اپنے مذہب کے اعتبار سے ہم اپنے دین پر چل سکتے ہیں۔ ہمیں بھارت کا سنویدھان یہ حق دیتا ہے، یہ ادھیکار دیتا ہے۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام ہے اس بہن کو جو اتنے سارے بھگوا دھاریوں کے بیچ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے اپنے اسکول میں داخل ہوتی ہے، کسی سے نہیں ڈرتی ہے، اور لوگوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ لوگوں، اگر کوئی تم پر ظلم کرے، اگر کوئی تمہیں ایمان پر چلنا مشکل کر دے رہا ہے، تو یاد رکھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کرو اور سامنے آؤ اور اللہ کا نام لے کر کے آگے بڑھو۔ اس بہن کو سلام ہے، اور اس کے ماں باپ کو بھی سلام ہے، جنہوں نے اپنی بیٹی کے اندر ایمان کا جذبہ اتنا مضبوط کیا، اس کی اچھی تربیت کی، اور اس کو آج اس قابل بنایا کہ وہ اتنے سارے گیدڑوں کے سامنے شیرنی بن کر کے
ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کر رہی ہیں اور بنا ڈرے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہی ہے اور اپنے اسکولوں میں جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سلام کرتا ہوں بہنوں کو جو اپنے تہذیب کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے حجاب کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن لعنت ہے ایسی لڑکیوں پر جو کہ چند لائکس کے لیے اپنے کپڑے کو کھول رہی ہے، لوگوں کو اپنا جسم دکھا رہی ہیں۔ لعنت ہے ایسی لڑکیوں پر۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی اور جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔